ابن رشد بھی امام ہیں، یعنی بڑے مالکی فقیہ ہیں وغیرہ وغیرہ، اور فقہا اور قاضیوں کے خاندان سے ان کا تعلق ہے یعنی، اور انہوں نے ارسطو کو پڑھا اور اس کے بڑے گرویدہ ہو گئے۔ تو ابن رشد کا طریقہ یہ ہے کہ ارسطو جو کہتا ہے اس کو سچ سمجھتے ہیں، اور اگر اس کی بات جو ہے اسلام کے خلاف دکھتی ہے تو اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کہ وہ اسلام کے خلاف نظر نہ آئے۔ جبکہ امام غزالی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کے ہاں جو سچ کی بنیاد جو ہے اسلام ہے، اور پھر ارسطو کی جو آرا جو ہیں وہ اس کے مطابق ہے، اس کو قبول کر لیں گے، لیکن جو اس کے آرا جو ہے اس کے خلاف ہیں وہ جو ہے اس کو رد کرتے ہیں، اس میں آپ کو یعنی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ تو ابن رشد کے ہاں ارسطو کی ایک تعظیم ہے حد سے زیادہ، ایسی کہ وہ اکوائنس کے ہاں بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ارسطو کہتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے قائم ہے، اب یہ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام کی صریح یعنی تخلیق کے تصور کے خلاف، لیکن ابن رشد اس کا دفاع کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے امام، تو اس لحاظ سے جو ہے ابن رشد جو ہے وہ متجددین کا امام ہے، یعنی مطلب یہ تمام ماڈرنسٹ کے امام ہیں یعنی، اور امام غزالی جو ہے